Like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel, Famous Scholar Maulana Abdul Hadi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي نصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله صدق الله العظيم۔ اس وقت جو دنیا میں حالات ہے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہے، ایک عذاب ہے، آزمائش ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ یہ جو آیت تلاوت میں نے کی آپ کے سامنے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر میں تمہیں کسی مصیبت میں پھنسا دوں، کوئی مصیبت تمہارے اوپر آ جائے، جس وقت یہ مصیبت آئی ہوئی ہے تو دنیا میں کوئی طاقت نہیں اللہ کے سوا جو اس مصیبت کو تم سے دور کر سکے۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ساری دنیا طاقت لگا رہی ہے کہ کسی طرح سے یہ وبا ختم ہو جائے، لیکن جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو نہیں ہوگا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی رحمت کے دروازے، کرم کے دروازے، فضل کا معاملہ فرما دے تو پوری دنیا مل کے تمہارے اوپر وہ کرم اور فضل اور رحمت کے دروازے بند نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے۔ جب آسمانوں پہ عزت کے فیصلے ہوتے ہیں تو دنیا میں کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا، اور جب آسمانوں پہ ذلت کے فیصلے ہو جاتے ہیں تو پھر زمین پہ کسی کو کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ جب آسمانوں پہ شفا کے فیصلے ہو جاتے ہیں تو بیمار نہیں ہوتا آدمی، جب اوپر فیصلے ہو جاتے ہیں بیماری کے تو یہاں نیچے کوئی شفا نہیں مل رہی ہوتی۔ تو اب اسی سلسلے میں پوری ایک بات چل رہی ہے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں آپس میں، کہ ہم لوگ آپس میں سوشل میڈیا میں یہ بات وائرل ہو رہی ہے اور کمزور ایمان والے یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ بھی ایک گیم ہے، یہ بھی ایک پلان ہے، اور اس کو جو ہے کسی طرح سے مسلمانوں کے خلاف اس کو آزمایا جا رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر یہ پلان بھی ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کا پلان ہو، اگر اس کا یہ پلان بھی ہے تو اس کے دل میں کس نے ڈالا یہ پلان بنانے کو؟ اللہ ہی نے تو ڈالا ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت یہ حالات جو ہم پہ لا رہے ہیں اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ میں جو تم پہ عذاب لایا ہوں میں اس لیے لایا ہوں کہ تم توبہ کر لو، استغفار کر لو، پچھلی زندگی کو چھوڑ دو، اس پہ توبہ کر لو، استغفار کر لو، ایک نئی زندگی شروع کرو، تاکہ تم سمجھو یہ جو میں لایا ہوں عذاب کورونا وائرس کی شکل میں، تاکہ تم ہوش کے ناخن لو، سمجھو اس کو اور توبہ کرو، استغفار کرو، ورنہ اموات ہو رہی چاروں طرف، تمہارا بھی باری آ جائے گی۔ اب بجائے اس کو اللہ کی طرف لے جانے کے کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کو لوگ کیا کر رہے ہیں، کمزور ایمان والے اس کو جوڑ رہے ہیں کہ یہ فلانے ملک نے کیا ہے، فلانے ملک نے کیا ہے، اور یہ ان کا آپس میں اپنے بزنس کا اور اپنے مفادات کی جنگ ہے، مفادات کی آپس کی لڑائی ہے۔ تو اگر اول تو یہ بات ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ خود غیر مسلم ممالک اس کے بالکل انڈر دا ہیمر، اور ان پہ زبردست ان کی قسم کی چوٹ لگ رہی ہے خود ان کے اوپر۔ اور اگر مان بھی جائے، آدمی مان بھی لی جائے کہ یہ ان کی طرف سے ہے، تو ان کے دلوں میں کس نے ڈالا؟ وہ بھی اللہ نہیں ڈالا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف وقت ہے متوجہ ہونے کا۔ یہ وقت یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ گیم پلان جو ہے بلیمنگ شروع کر دے کہ اس کو بلیم کرے، اس نے کیا ہے یا اس نے کیا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے، اس کی مثال دے رہا ہوں میں، دو مثالیں دیتا ہوں کہ والد محترم اپنے بیٹے سے ناراض ہے، اور اس کی ناراضگی کی وجہ ہے کہ بیٹا نافرمان ہے، اور اب یہ والد جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ برتاؤ پہلے جیسا نہیں رکھ رہا۔ اب بیٹا یہ کہے کہ یہ میرے والد کو میرے دوست نے بولا ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کرو، تو یہ بیوقوفی والی بات ہو گئی۔ بلکہ والد تو اس کی تربیت کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے کہ اس کی تربیت ہو جائے۔ یا کسی طرح کوئی ملک ہے، اب اس ملک کے اندر چور ہے، ڈاکو ہے،
اور قتل کرنے والے، اب حکومت آتی ہے، ان کو قید کرتی ہے، ان کو جیل میں ڈالتی ہے، ان کو سزا دیتی ہے۔ اب یہ چور و ڈاکو یہ سمجھے کہ بھائی اس ملک کے جو سربراہ ہے، اس کو کسی اور ملک نے بولا ہے کہ تم اپنے قوم والوں کے ساتھ جو چور ڈاکو ان کے ساتھ ایسا کرو۔ حالانکہ اس کو یہ بات سمجھنے کی وقت ہے کہ یہ سمجھے کہ یہ جو مجھے سزا مل رہی ہے یہ مجھے کیوں مل رہی ہے۔ مجھے وہ چوری چھوڑنی چاہیے، وہ ڈاکہ چھوڑنا چاہیے، وہ زنا چھوڑنا چاہیے۔ تو اسی طرح اس وقت جو اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے اور اس کی ناراضگی کی صورت یہ وبا ہے، اللہ تعالی ہم سے چاہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ تھوڑا سا عذاب چکھاؤں تاکہ تم بڑے عذاب سے بچ جاؤ۔ وَلُنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ میں تمہیں چھوٹا عذاب چکھا دوں، اور اس کی وجہ یہ کہ تمہیں بڑے عذاب سے میں تمہیں بچانا چاہ رہا ہوں۔ اب شیطان کتنا لوگوں کے دماغ سے کھیلتا ہے کہ اس کو کہتا ہے بھائی یہ ملک کر رہا ہے، یہ ملک کر رہا ہے، یہ ملک کر رہا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ میرے اعمال کی وجہ سے ہے، میرے اعمال کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جیسے وہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریائے نیل کو پار کیا، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خبر دی کہ اس کو مار دیا گیا ہے، فرعون کو مار دیا گیا۔ تو وہ فرعون کے روب میں اور دبدبے میں اتنا آ چکے تھے، کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو مارا نہیں ہے، وہ مرا نہیں ہے، وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو دکھانے کے لیے ایک دم اس کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا آج ہم اس کے بدن کو باہر پھینک رہے ہیں، اور اس کو قیامت تک اس کو لمن خلفک آیا، اور تمام جو لوگ آتے رہیں گے ان کے لیے نشانیاں۔ تو جب وہ لاش لوگوں کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے آئی، تو یہ اب پکا ہے، اب یہ مر گیا۔ تو ابھی بھی لوگوں کا ایسا اس کے اوپر روب ہے، سپر پاور کا، ملکوں کا، ڈالر کا، کہیں گے نہیں بھائی ان کا آپس کا پھیلایا ہوا جال ہے اور مسلمانوں کے خلاف سازش ہے۔ تو اول تو اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ سب خیالی بات ہے۔ اگر ہے بھی تو ان کے دل میں کس نے ڈالا کہ مسلمانوں کو مارو، بلکہ تو خود بھی مر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ وقت اس کا نہیں ہے کہ ہم جو ہے بلیمنگ گیم شروع کریں، بلکہ یہ وقت یہ ہے کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں توبہ اور استغفار، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں آیت کریمہ کم از کم دن میں 300 مرتبہ، کم از کم 300 مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کو پڑھو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو۔ اگر یہ مسلمان سارے کے سارے ساری دنیا میں اجتماعی توبہ کر لے تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ یہ وبا کو واپس ہٹا دیں گے۔ جیسے لانے میں دیر نہیں ہوئی کہ آنن فانن اللہ تعالیٰ اس وبا کو لے آیا، پوری دنیا کا سسٹم ملیا میٹ کر دیا۔ تو اسی طرح اگر پوری امت اجتماعی توبہ کرے گی، اللہ کے بارگاہ میں توبہ استغفار، کسی کا حق مارا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے پیسے مارے ہیں، نمازوں کو چھوڑا، زکوٰۃ کو نہیں دیا، گناہ کبیرہ میں لگے ہوئے، ان سب سے توبہ کر لی، تو آپ یقین مانیں اللہ رب العزت آنن فانن یہ سارے حالات کو ہم سب کے فیور میں کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت بھی شیطان ہمارے ذہنوں سے کھیل رہا ہے کہ یہ فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، بھائی ہم کہیں گے اللہ نے کیا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام بھی ایک مکھی کو نہیں مار سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اللہ ہم سب کو توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو پچھلی زندگی اس کو چھوڑ دے اور ایک نئی زندگی، فرمانبرداری والی زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق والی زندگی شروع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔